اچھا میں آپ کو جو ایک بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کے پاس پیرامڈز ہیں، پیرامڈز آپ دیکھتے ہیں، پیرامڈز زمین میں بہت ہیں، صرف ایجپٹ میں نہیں، بہت جگہ ہیں پیرامڈز. یہ پیرامڈز کی حقیقت کیا ہے؟ کس نے اسے بنایا؟ اس تعلق سے عزیز دوستوں یاد رکھ لیجیے بہت کچھ کام ہو رہا تھا، ہو رہا ہے. جرمنس اس میں کئی یونیورسٹیز اس کے پیچھے لگے ہیں، کئی یونیورسٹیز ہیں اس کے نام سے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں پرزم کی شکل کا یہ کیا ہے؟ تین ہے وہ، ہے نا. اسے کہا جاتا ہے گیزا، اسے کہا جاتا ہے گیزا، اور اس کے سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. کس نے بنایا بھائی؟ یہ اب تک کھڑا ہے، اور اتنے کئی سال ہو گئے اب تک کھڑا ہے. ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ فرعونیوں نے اسے بنایا، عام مغالطہ ہے یہ. فرعونیوں نے اسے کبھی بھی نہیں بنایا، فرعونیوں نے اسے بگاڑا ہے. جب ان کی حکومت ادھر قائم ہوئی تو انہوں نے ان عمارتوں کو دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ. بہت کوشش کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے استعمال کر کے اسے بنا ہے. نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ کی شواہد اس کے خلاف ہیں. تو فرعون جب آئے، ان کی جب حکومت قائم ہوئی ایجپٹ میں، انہوں نے دیکھا کہ عمارتیں کھڑی ہیں. بہت کوشش کی سمجھنے کی، سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے وہاں کے پتھروں کو توڑ توڑ کر اپنے لیے استعمال کیا. یہ جتنا بھی آپ توڑ پھوڑ دیکھتے ہیں یہ سب فرعون نے کیا ہے. جتنا بھی آپ توڑ پھوڑ دیکھتے ہیں فرعونیوں نے کوشش کی توڑنے کی، نہیں ہو پایا ان سے. کئی سال کوشش کر کے تھکے چھوڑ دیا انہوں نے، توڑ نہیں پائے اسے. اب کہا کہ بھائی استعمال اس کا کیا ہے، کیا کرے اس کا؟ تو انہوں نے جا کے اندر اپنے نعش رکھ دیے، مقبرہ بنانے کی کوشش کی. جسے کہا جاتا ہے کہ اندر ممیز ہیں، ممیز انہوں نے ڈا کے رکھا ہے ادھر، ورنہ ادھر ممیز نہیں تھے. ممیز کوئی اتنی بڑی جگہ دفن کرے گا؟ وہ بھی فرعون جیسا بخیل ہے نا. اتنی بڑی عمارت، کتنے اس میں خرچ ہوئے ہیں. اس میں ایک ایک چٹان عزیز دوستو 2-3 ہزار کلو کا ہے. ایسے وہاں پر لاکھوں چٹانوں کو استعمال کیا گیا ہے. اور آرکیالوجی کے حساب سے، اور اس کے بعد فزکس کیمسٹری کے جتنا بھی نالج آج دونوں انسانوں کے پاس ہے، وہ پورا نالج لگا کر جرمنس نے اسٹیمیشن لگایا کہ اگر ہم اسے اب بنائیں، اب جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اسے استعمال کر کے اب ہم اسے ایسے ہی بنانا چاہیں، تو کہا کہ خرچہ تو ڈیجیٹل خرچہ کہا. مجھے تو یاد نہیں ہے نمبر سو، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اب کی ٹیکنالوجی میں لگ بھگ 120 سال تو لگ جائیں گے. 120 سال لگ جائیں گے. اب کی جو ٹیکنالوجی، اب جو ہم جس ٹیکنالوجی کو پہنچے ہیں، یہ استعمال کر کے اب ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو 120 سال تو لگ جائیں گے. اور پیسے کتنے ہوں گے تو الگ بات ہے. کئی کنٹریز مل کے بھی اسے پورا نہیں کر سکتے، اتنا اس میں کام ہوا ہے. اور اس میں جو پتھروں کو جو تراشا گیا ہے پورا لیزر کٹ ہے، کمپلیٹ لیزر کٹ ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جو پتھر ہیں یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ پتھروں کو اینٹوں کے اس کا بنایا گیا ہے، لائم سٹون سے انہیں بنایا گیا ہے، تب جا کے انہیں ایک پراپر شیپ ملا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلاموں کو، بنی اسرائیل کو استعمال کر کے فرعون نے دور دور سے پتھروں کو لایا، ایک ہی سائز کے مل جائیں گے آپ کو پتھر. ممکن نہیں ہے. ان پتھروں کو بنایا گیا ہے، جیسے اینٹ بناتے ہیں ویسے ان پتھروں کو بنایا گیا ہے. آج کی جدید تحقیق کہتی ہے. اور اس کے بعد اس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ذرا بھی غلطی نہیں ہے، انچ با انچ انہوں نے استعمال کیا ہے. انچ با انچ انہوں نے اسے ہر اعتبار سے پورے کا پورا، میں بتا رہا ہوں نا، آپ کے پاس جتنا بھی آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے، ناسا ہے، سب استعمال کر کے بھی اتنے سال لگ جائیں گے دوبارہ. اور وہ بھی پروجیکٹ ممکن ہے کہ نہ مکمل ہو، ایسے نہیں بنا سکتے. اتنا خرچ کر کے مقبرہ بنانے کے لیے، اندر جا کے نعش رکھنے کے لیے، یہ عقل نہیں مانتی، نہیں مانتی عقل. اور اس کے بعد یہ 3 کیوں ہیں؟ یہ کہ اتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے وہ، یعنی 140 میٹر سے زیادہ ہے. اسے آپ دیکھیں گے تو اصل میں پہلے ایک بنایا گیا تھا، اس میں ٹیڑھ آ گیا تھا، وہ پروجیکٹ کینسل کیا گیا، دوسرا بنایا گیا، اس میں بھی کچھ غلطی ہوئی، تو پھر تیسرا بنایا گیا جو آج کا گیزا ہے. تو اس لیے 3 ہے وہ.
اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے 4 ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے نظر نہیں آتے ہو. یہ جو چھوٹے چھوٹے 4 ہیں اس میں بنانے کی پہلے کوشش کی گئی ہے، یعنی محنت ہوئی ہے باقاعدہ، یعنی پروجیکٹس کو انہوں نے سکسیس کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے بنا کر دیکھے ہیں. تب انہیں جب گرپ ہو گیا تب انہوں نے بڑا پروجیکٹ، پھر فیل ہو گیا تو دوسرا بنایا، پھر فیل ہو تو تیسرا بنایا، سکسیسفل کیا اسے. یہ سب مقبرے کے لیے. عقل نہیں مانتی بات اسے، ایسے ہو نہیں سکتا. یہ فرعونیوں نے اسے بگاڑا ہے. پتھروں کو توڑ، جو بھی آپ توڑ پھوڑ دیکھتے ہیں فرعونیوں نے توڑا ہے اسے باقاعدہ، پتھروں کو نکالنے کی کوشش کی. جب کچھ بھی ان سے ہو نہیں پایا، سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ آخر کریں گے کیا. تو انہوں نے اپنے نعش اندر رکھ دی جا کے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ ہمارے مقبرے ہیں. فرعون تو جانتے ہیں ہم اٹکل بچو آدمی تھا، تو اس نے ہر ممکن چیزوں کو استعمال کیا جس سے اس کی شہرت ہو جائے، اور کہتا تھا کہ اسے میں نے بنایا، میں اس کا خدا ہوں، ہے نا. اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی گھڑ دیا گیا کہ اندر نعش رکھتے ہیں تو ساتھ پورے قوم کو اندر چھوڑ دی جاتی ہے اور سب اس کے ساتھ مرتے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل باتیں ہیں. تو حقیقت ہے عزیز دوستو، یہ کس لیے کون بنایا آج تک نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم. اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے نا. اور اس کے بعد بہترین انتظامات ہیں اس کے اندر. اس کے اندر ہے کیا، اس کی بہت کوشش ہوئی. اس کے اندر ہے کیا، کھود کر انہوں نے دیکھا. میکسیمم انہوں نے ریچ کیا ہے، سمجھے 4-5 فلور نیچے. اب جب بھی نیچے جاتے ہیں تو انہیں ملتا کیا ہے، نعشیں ملتی ہیں. اور لیٹسٹ انہیں نیچے پانی ملا ہے، اور بہترین پانی ملا ہے نیچے. یہ لیٹسٹ خبر آپ کو میں سنا رہا ہوں. نیچے انہیں پانی ملا ہے. پانی یہاں کیسے آ گیا، جبکہ اوپر ڈیزرٹ ہے، وہ نیچے پانی ہے. اچھا، اب اس کے بعد حکومتوں نے دیکھا کہ یہ ہر روز کوئی نہ کوئی سائنسدان آتا ہے توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو حکومت نے بلاک کر دیا. کہا کہ نہیں، ہم سے پورا گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، بغیر اجازت کے کوئی ریسرچ آ کے ادھر نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ جو بھی ریسرچ کے لیے آتا ہے اس سے بڑا بڑا اماؤنٹ چارج کرتی ہے. اور ایجپٹ کی اکنامی کہیں اور پہنچ گئی، اس میں خوب انکم ہے ان کا. تو جو بھی جرمن صاحب جنہوں جب بھی آتے ہیں وہ اب حکومت کی طرف سے رکاوٹ ہے، کوئی پھوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پھوڑ نہیں سکتا. اندر کیا ہے اللہ عالم. بعض لوگوں نے کوشش کی، یعنی نئے ٹیکنالوجیز، یعنی پتھر کے اس پار سے پیچھے کیا ہے اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ریس انہوں نے بھیجے، تو پھر ادھر سے کچھ نظر آتا ہے. اب تک نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. پھوڑ دیں گے دوبارہ بن نہیں سکتے، اس لیے پھوڑنا بھی نہیں چاہتے لوگ، حقیقت جاننا چاہتے ہیں. کئی یونیورسٹیز اس کے پیچھے لگی ہیں، کئی لوگ نہیں بول رہا ہوں میں، یورپ کے اندر کئی یونیورسٹیز کے پیچھے لگی ہیں، اور کئی ہزار لوگوں نے اپنی زندگی کھپا دی اس پر. خوب لٹریچر لکھا ہے انہوں نے، لکھ کر بھر دیا ہے نا. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس سے کیا تعلق ہے. گہرا تعلق ہے. میں نے اس میں بہت کئی دن اس میں لگائے ہیں. کیا چیز ہے بھائی یہ. دوسری عمارتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹریس کر کے پہنچ جاتے کس نے بنایا، لیکن یہ ہے کیا ہے. اچھا، یہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ یہ جو پیرامڈ فکسڈ ہے، بالکل 12,000 کلومیٹر کے بعد میکسیکو میں اسی رینج میں اسی الٹیٹیوڈ میں انہوں نے ادھر بنا ہے ایک پیرامڈ ہے ادھر. ایسا ایک پیرامڈ انہوں نے بنا ہے ادھر. اب اس طرف جاتے ہیں تو اس طرف بھی کسی نے بنا ہے، یعنی سرکل کیا گیا ہے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان سے ممکن نہیں، تو فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا تعلق آسمان سے، جنہوں نے سے بنایا ہے. جنہوں نے سے بنایا کیوں؟ ٹھیک ہے مان لیا جن بنایا، بنایا کیوں بھائی؟ بہت بڑا ایک راز. اسی لیے آج بھی کہتے ہیں کہ ایک مسٹری ہے، یہ ایک مسٹری ہے. اس کے اندر کا راز نہیں. مجھے ایک جرمن رائٹر کی بات کافی مجھے سمجھ میں آئی، لیکن یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسی کی تلاش میں لگے رہیں گے، ایک نہ ایک دن ہمیں نیچے لائبریری ملنے والی ہے. ہمیں نیچے لائبریری ملنے والی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ ہاں اس کے نیچے ایک لائبریری ملنے والی ہے، اور وہ لائبریری میں ڈھیر سارا علم ہے، بہت سارے معلومات ہیں جسے لکھ کر نیچے لائبریری میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اصل جو عمارتیں تھیں، یہ عمارتیں بنی گئی طوفان نوح سے پہلے. طوفان نوح کب آیا تھا؟ آج کے حساب سے ان کا جو رف اسٹیمیشن ہے 12,000 سال پہلے. آج سے 12,000 سال پہلے طوفان نوح آیا تھا.
تو یہ کہتا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے کی عمارتیں ہیں یہ. اچھا بنا کیوں؟ تو وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے کہ اصل میں ان لوگوں نے اس لیے بنا کہ انہیں معلوم تھا کہ ایک طوفان آنے والا ہے. اب جب یہ طوفان آئے گا تو پورا برباد ہو جائے گا, کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے. تو ہمیں ایک ایسی چیز بنانی ہے جو طوفان کے بعد بھی رہے, جس میں ہم کو بہت ساری چیزوں کو چھپانا ہے. ایسی چیز بنائے طوفان آنے کے بعد تو رہے وہ اپنی جگہ, تاکہ بعد میں آنے والوں کو میسج ملے. اور اسے بنایا تھا انسانوں نے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ طوفان سے پہلے کی دنیا, طوفان کے بعد کی دنیا میں فرق ہے. طوفان کے پہلے کی دنیا, اس وقت انسان ہائیلی کلچرڈ تھا, ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا, لٹریٹ تھے پورے اکثر, جسمانی طور پر سے طاقتور, دماغی طور پر طاقتور, اور ان کے پاس غیر معمولی ٹیکنالوجیز تھے جو آج نہیں ہے ہمارے پاس. ان کے پاس ایسے ٹیکنالوجیز تھے جسے وہ ایجپٹ میں رہ کر میکسیکو کو کمیونیکیٹ کر سکتے تھے. وہ یہ کمیونیکیشن ان کے پاس تھا. آج جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کئی درجے ترقی کو پہنچ گئے تھے, الٹیمیٹ پہنچ گئے تھے وہ ترقی کو. ہاں بھائی, ایک آدمی 500 سال زندہ رہے, نوح علیہ السلام, وہ اس زمانے میں وہی تو عمریں ہوتی تھی ان کی, 300 سال 400 سال ایک آدمی زندہ رہتا ہے. اس کی جو سائنٹسٹ کی عمر 60 سال کی ہے تو اتنے گل کھلا دیتا ہے نا. آئنسٹائن کو اسے 63 سال 65 سال بھی تو اس نے کیا نہیں گل کھلا دیا. اور دماغ بڑا اور طاقتور لوگ, سمجھدار لوگ, انسان تھے بھائی وہ پرفیکٹ. تو تب انہوں نے اپنی بات کو پہنچایا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. غیر معمولی ٹیکنالوجی کو پہنچ گئے تھے. اور جب آیا طوفان, سب اللہ نے برباد کر دیا, پورے کا پورا ختم ہو گیا. تو جب طوفان آیا تو کئی لوگوں نے بچنے کی کوشش کی, بہت سارے لوگوں نے. اسی لیے زمین میں بہت جگہ ایسی ہیں جہاں کیوز ہے, نیچے زمین کے نیچے, وہاں سے ڈیڈ باڈیاں ملتی ہیں. تو کئی لوگ یہاں پر جا کے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. انہیں معلوم تھا, ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ کے ڈرنے والے رہے, انہوں نے بتا دیا کہ کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش مت کرو. البتہ تم یہ جو کر رہے ہو جسے آنے والوں کو ایک میسج پہنچ جائے تو یہ کر لیجیے, ہمیں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. تو جب طوفان آیا تو پورے ختم کر دیے. اس کے بعد جب انسان آیا تو پھر آ کے زمین میں شروع کیا. یہ اس بار انسان کون ہے؟ ایک نوح علیہ السلام ہے ساتھ, وہ ساتھ رہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد انسان آپس میں تو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, غلطیاں خوب تھی, شیطان لگا ہوا تھا. تو یہ زمانہ تھا کیج کا, کیو مین کا, سٹون ایج جو بھی کہتے ہیں, یہی زمانہ تھا. یہاں سے انسان بالکل کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. پھر اس نے ترقی کی, بستیاں بنائی. بہرحال یہ ایک رائے ہے ایک جرمن کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرامڈ کی مسٹری کو حل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں ہم کو نسخے ملے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اصل میں یہ پیرامڈ بنانے والے ہیں. یہ سب ہے نا, میں تاریخی باتیں نقل کرتا ہوں, اس میں کوئی بات میں معتبر میں نہیں سمجھتا, لیکن مجھے ایک چیز لگی ہوئی ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو پیرامڈ ہے, کہتا ہے کہ وہ کہ اس کے یہ جو بنائے تھے اینوک کہتے ہیں ادریس کو علیہ السلام, اینوک نے بنایا تھا. تو اینوک جو ہے پڑھائی میں بہت تیز تھے, تعلیم میں ترقی بہت کر چکے تھے. تو وہ اصل میں بعد میں آنے والوں کے لیے میسج انہوں نے زمین میں چھوڑا ہے. تو ایک ضرور لائبریری ہوگی, اگر اسے ہم تلاش کر لیں گے پوری چیزیں ہم کو اس وقت کی معلوم ہو جائیں گی, ہے نا. سلسلہ بہت دور چلا جائے گا, تو میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہی ہے سٹون ایج کا, جان لیجیے آپ, سٹون ایج کے جو بھی آپ کو آرکیولوجیکل ترقیات ملتی ہیں وہ اسی زمانے کے, اور اس سے پہلے کچھ نہیں ملتا آپ کو. وہ تو پورا برباد ہو گیا نا, ایک پورا چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اس کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ.